کسی کے مرنے کے بعد اس کے نام پر قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ نہیں، قرآن خوانی یہ سال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے، صحابہ تابعین اسلاف میں اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کبھی دیکھا آپ نے حضرت عمر نے کوئی تمبو لگائے ہو، لوگوں کو بلایا ہو، قرآن خوانی کی ہو، دیگیں کھلائی ہو؟ اسلام بس یہ حکم ہے جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کو کفن دفن کریں، دفنا دیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا وہ خود نہ پکائے، کیونکہ وہ غم میں ہوتا ہے تو لوگ اس کے گھر کھانا لے آئے تاکہ وہ کھا لے۔ باقی دعوتوں کا اہتمام نہ ہو، تعزیت بھی 2-3 جملوں کے ساتھ ہو، بس وہاں ڈیرا لگا کے بیٹھے نہیں، تمبو لگا کے جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بس آئیں اور بولیں 3 کلمات بولیں کہ اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، آپ کو جو مصیبت پہنچی اس پہ اللہ آپ کو اجر دے اور میت کو کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور اللہ آپ کو اس غم میں تسلی دے، یعنی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-4 مختصر سے جملے کہے جائیں اور پتلی گلی سے نکل لیا جائے۔ وہاں دھرنے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں کسی کے گھر میت ہو جائے بیچارے کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں، 3 دن ملاقاتیں اور کھانا اور قہوے اور چائے اور بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے بھائی۔ تو مرنے کو بھی آسان کرو میرے بھائی، جینے کو بھی آسان کرو۔ مر گیا، سب نے مرنا ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں کوئی دنیا سے گیا ہے، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بچپن میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے، آخرت کی تیاری کرو، چلا گیا بس دعائے مغفرت کی، یعنی قبر پہ آپ نے اس کے لیے جنازے میں تو دعا ہوتی ہے، جنازہ ہے ہی دعا، بس جنازہ پڑھا اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کے لیے دعا مانگی، بس پتلی گلی سے نکل۔ باقی ساری زندگی پڑی ہے اس کے لیے، جب چاہو دعا مانگو، اصالہ ثواب کرو، صدقہ خیرات کرو، قرآن پڑھو اپنے طور پر اخبل طریقے سے، اجتماعی حیات میں نہیں۔ وہ تو ساری زندگی پڑی ہے، آپ کے والد دنیا سے گئے، آپ کے بھائی گئے، آپ کی والدہ گئی ہیں، ساری زندگی ان کے لیے دعائیں مانگو، بس تکلفات میں مت پڑو۔ اسلام نے بہت آسان رکھا ہے ان سب چیزوں کو، ہم لوگ اسلام کے بجائے اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔